معاشرہ مل جل کر رہنے کا نام ہے، جس میں افراد کے درمیان باہمی محبت، تعاون اور خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہی مثبت رجحان معاشرے کی تعمیر و ترقی کا ضامن ہے۔ اس کا آغاز خاندان سے ہوتا ہے، جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ گویا مستحکم معاشرے کی بنیاد مستحکم خاندان ہے، اور خاندان کا آغاز دو افراد یعنی زوجین سے ہوتا ہے، جو عرف عام میں میاں بیوی کہلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زوجین کا باہمی تعلق محبت اور خلوص پر استوار ہونا چاہیے، تاکہ خاندان کا ماحول خوشگوار ہو اور معاشرہ مجموعی طور پر امن اور محبت کا آئینہ دار ہو۔ زوجین کی باہمی محبت کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان کا تعلق لالچ، تعصب اور خود غرضی سے پاک ہو۔ دونوں کے حقوق و فرائض میں توازن ہو۔ ضروری ہے کہ ازدواجی زندگی کے شروع میں ہی اس بات کا خیال رکھا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ ایسے رجحانات پائے جاتے ہیں جو ازدواجی زندگی میں تلخی اور خرابی کا باعث بنتے ہیں اور خاندانوں میں دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک رجحان جہیز کا رجحان ہے، جو باقاعدہ کلچر کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ حالانکہ ہمارے یعنی اسلامی کلچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں تو کچھ قباحت نہیں کہ شادی کے وقت والدین حسب استطاعت اپنی بیٹی کو ضروریات زندگی کا کچھ نہ کچھ سامان دے کر ہی رخصت کرتے ہیں، بلکہ قباحت یہ ہے کہ وہ قرض اٹھا کر اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے محض نمود و نمائش کے نقطہ نظر سے غیر ضروری طور پر جہیز کا سامان تیار کریں اور اپنے لیے خود مسائل پیدا کر لیں۔ اس سے بھی زیادہ غیر اخلاقی بات یہ ہے کہ لڑکی کے سسرال والے جہیز کا مطالبہ کریں اور قیمتی سے قیمتی سامان کی فرمائش کریں۔ یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، جس سے کسی کے چھوٹے پن کا اظہار ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جس رشتہ داری کی بنیاد ہی نمود و نمائش اور لالچ ہو، آگے چل کر اس کے کیسے نتائج برآمد ہوں گے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی اور مستحکم خاندان کے لیے جہیز کے رجحان کو اعتدال کی حد میں لانا بہت ضروری ہے، اور راہ اعتدال اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور اس ناطے سے اسلام میں لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت کا اہتمام کیا گیا ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر اپنے لیے آسانی کا خواہاں ہے اور مشکلات سے بچنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اسلام کی ہر تعلیم سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے اور عمل کرنے کے لیے بھی۔ قرآن کا تو باقاعدہ یہ سلوگن ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، یعنی وہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ بہتری اسی میں ہے کہ آسان دین اختیار کریں جو اللہ کا دین ہے، اور اس میں رکھی گئی سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ زمانہ جاہلیت میں معاشرے کی یہ حالت تھی کہ زندگی جینا وبال بنا ہوا تھا۔ لوگوں نے الہامی تعلیم یعنی دین فطرت کی باتوں کو پس پشت ڈال کر اپنے معاملات کو مشکل بنا لیا تھا، اور سیدھی اور آسان زندگی کو چھوڑ کر اپنے اختراع کردہ عقائد اور خود ساختہ رسم و رواج کا شکار تھے، جس کے باعث انا پرستی اور بگڑی ہوئی غیرت کے مسائل نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اسلام نے اس خوفناک صورتحال پر کاری ضرب لگائی، لوگوں کو خود ساختہ بندھنوں سے آزاد کر دیا، زندگی آسان ہو گئی اور معاشرے کی حقیقی خوشی لوٹ آئی۔ لوگوں کی ایک دوسرے کے ہاتھوں ذلت و رسوائی عزت و توقیر میں بدل گئی، اور وہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگے۔ آج معاشرے میں جہیز کا خود ساختہ بندھن باعث تشویش ہے۔ طبقہ امراء نے تو اسے سٹیٹس سمبل بنا لیا، لیکن معاشرے کا غریب طبقہ کہاں جائے؟ جہیز کے بڑے بڑے مطالبے کرنے والوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت کہ اگر یہی مطالبہ ان سے کیا جائے تو ان پر کیا گزرے گی۔ بیٹیاں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، فرق صرف سوچ کا ہے، جسے مثبت انداز دینے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جہیز سے کیوں روکا جاتا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ بحیثیت مسلم ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب اس خود ساختہ رجحان سے معاشرتی اور اخلاقی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اچھی قدریں پامال ہوتی ہیں، زندگی مشکلات کا شکار ہوتی ہے، تو اس رجحان سے کنارہ کشی لازم ہے۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ
کہ سیدھی صاف ستھری اور آسان زندگی گزاری جائے اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی جائیں۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.